ویڈیو دیکھنے والوں کو میرا سلام، میں ہوں سہیل عباس بلوچ۔ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ حکومت سازی کے حوالے سے جو بات چیت پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کیو کی جاری ہے، کمشنر راولپنڈی ہے ان کی جانب سے جو بیانات دیے گئے ہیں، اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت سازی ابھی بنی نہیں، وزیر اعظم بنا نہیں، وزارتیں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان میں کوئی فیصلے ہوئے نہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ الزامات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے، اختلافات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑے اتحادی سمجھتے ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ رائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مذاکرات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کے شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کل میٹنگ ہونی جا رہی ہے اور اہم ملاقات ہے۔ آپ کو اعلامیے نظر آتے ہوں گے کہ مشترکہ طور پر جو ہے وہ معاملات طے پا گئے ہیں، آئندہ چند روز میں اعلان ہو جائے گا، لیکن اس بات کو ہفتہ ہو گیا اعلانات نہیں ہوئے۔ کل کی میٹنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی نون لیگ ایک پیج پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پر جو ہے وہ کچھ بہت بڑی انفارمیشن آپ سے شیئر ہوگی، لیکن ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے دونوں ایک تو حکومت سازی میں حصہ بننے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے مطالبات اور مانگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے مزید مطالبات جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ حکومت بنائیں، وزیر اعظم اپنا لائیں، لیکن اس کے ساتھ جو آئینی عہدے ہیں وہ ہمیں دیں۔ دیکھا جائے تو تمام عہدے جو ہیں وہ آئینی ہوتے ہیں، وزارتیں بھی آئینی ہیں، آپ کے دیگر جو ڈپٹی اسپیکر یہ بھی آئینی عہدہ ہے، لیکن آئینی عہدے کی آڑ میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے کیا مانگ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے پہلا مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ دوسرا مطالبہ یہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ پیپلز پارٹی کا نامزد کردہ ہوگا۔ تیسرا مطالبہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو صدر ہے پاکستان، صدر مملکت کا عہدہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دیا جائے۔ یعنی 3 عہدے ہو گئے جی، اسپیکر اور سینٹ کا چیئرمین اور اس کے بعد صدر مملکت، 3 عہدے بڑے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمیں دے دیں۔ پھر پیپلز پارٹی چوتھا ڈیمانڈ جو کر رہی ہے وہ پنجاب کے اندر جو اسپیکرشپ ہے یہ بھی مانگ رہی ہے۔ 4 بڑے مطالبے، آئینی عہدے۔ تو پی ڈی ایم کی جب حکومت 16 ماہ کی تھی تو تب بھی پیپلز پارٹی نے بڑی سمجھداری سے اور بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے پی ڈی ایم کا حصہ بنے، لیکن ملبہ سارا نون لیگ پر گرا۔ اب نون لیگ جو ہے وہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ بے بس ہے، وہ چاہتی بس ہمیں اقتدار مل جائے، جیسا بھی مل جائے۔ ایک دفعہ ہماری شیروانی جو ہے وہ جو شہباز شریف نے بنوا کے رکھی ہے وہ چاہتے ہیں یہ پہن لوں، پھر اس کے بعد جو حالات ہیں جو ہمارے اگینسٹ جانے ہیں ان کو کنٹرول کر لوں، اور بس ملک کا کیا ہوگا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ معاشی صورتحال کس طرح ہے اور حالات جو ہے دن بدن کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ مذاکرات تو کر رہی ہے، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت سیریس ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت مسلم لیگ نون کو چھوڑ سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اور اس خبر میں جو ہے وہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان آئینی عہدے اگر نہیں ملتے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ ان کو جیسے تیسے عہدے دیتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد برقرار نہیں رہے گا۔ پیپلز پارٹی پھر اس کے بعد ناکام ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ جو اتحاد ہے یا جو مذاکرات ہے یہ ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنے آئینی عہدے چھوڑے گی۔ اور اگر یہ عہدے پیپلز پارٹی کو مل جاتے ہیں تو اس کے بعد نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ نون لیگ کا مستقبل انتہائی محدود ہے۔ آلریڈی جو مسلم لیگ نون ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ ایک تو ان کو اکثریت جو ہے وہ اتنی سنگل میجورٹی جو ہے نہیں ملی ہے قومی اسمبلی میں۔ اب اگر اتحاد کر کے پھر سے وہی پی ڈی ایم والا سلسلہ ہونا، 16 ماہ آپ نے دیکھے جو شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو سب سے بڑی تنقید نون لیگ پر تھی، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے ہٹ کر، کیونکہ نون لیگ کا وزیر اعظم تھا اور نون لیگ اس حکومت سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اب بھی آئی ایم ایف سمیت دیگر معاملات نون لیگ کے سامنے بڑا چیلنج ہے۔ نون لیگ کی جانب سے جو منشور پیش کیا گیا اس میں بڑا دعویٰ کیا گیا ہے 5 کروڑ نوکریاں۔ آپ اندازہ کریں کیسے نون لیگ والوں کے اندر لوگ
سمجھدار ہیں کہ جو پی ٹی آئی کام کرتی ہے وہی ان کو مشورے دیتے ہیں اور پھر یہ بھی اسی طرح سے اعلان کر دیتے ہیں۔ اب نون لیگ نے بھی 1 کروڑ نوکری کا اعلان کیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارا بڑا منشور انہوں نے ایک پوری جو کتابوں شکل ہے منشور کی وہ سامنے رکھی ہے۔ اس منشور پر تو عمل نہیں ہوگا، یہ تو کنفرم ہے۔ لیکن اب حکومت سازی میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور حکومت بن بھی جاتی ہے، کاف لیگ پیپلز پارٹی اتحاد کر بھی لیتی ہے، ایم کیو اتحاد کر بھی لیتی ہے، تو پھر یاد رکھنا یہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف 1.5 سال چلے گی۔ 1.5 سال سے آگے یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر وہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہوں گے، یا احتجاج ہوں گے، دھرنے ہوں گے، تو پھر مسلم لیگ نون کا وہی رونا ہونا ہے کہ جی ہمیں تو جس طرح سے حکومت دی گئی تھی ہم کیا کرتے۔ لیکن جو چیلنجز ہیں وہ برقرار ہیں۔ مسلم لیگ نون کو اقتدار کی صرف سیڑھی نظر آ رہی ہے، اور انہیں نہ عوام نظر آ رہی ہے، نہ ان کو اپنے نقصان نظر آ رہا ہے، پارٹی کا نقصان نظر آ رہا ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ حکومت لے کے پھر انہوں نے سیاست شاید نہیں کرنی۔ یہ ایک ذاتی رائے ہے، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اب تک کی مجھے معلومات ملی، جو میرے ذرائع نے بتایا، اس میں یہ بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کے ساتھ ضرور چلے گی، لیکن وہ بھی کسی وقت جو ہے وہ اپنے راستہ جدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ راستے جدا ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا جو جیسے ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پنجاب میں ان کی حکومت آلریڈی سنگل میجارٹی سے ساتھ بن رہی ہے، تو باقی جگہوں پہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کچھ انفارمیشن تھی، اب سے شیئر کی ہے۔ سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت، خدا حافظ، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔